سمجھے نہیں کس لیول پہ بات کیا انہوں نے، کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہے نا، امام کا کلام ہے اور سارے کلاموں کا امام ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے اعلیٰ حضرت جب بولتے ہیں نا تو یا وہ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہوتی ہے یا محمد کے فرمان کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہاں پہ پہنچے، آپ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو رسول اللہ کا چھوڑ کے ایک ڈائریکٹ مانگو ڈائریکٹ ہو جاؤ، اللہ شارع سے زیادہ قریب ہے، جو ڈائریکٹ راہ کی طرف جاتے ہیں رسول اللہ کو چھوڑ کے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، جو نبی پاک کو چھوڑ کے کسی بھی در پہ گیا، بلکہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں بخدا بخدا، خدا کا یہی ہے در، بخدا یہ بھی جملہ قسمیہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، اللہ کی عزت کی قسم اگر در خدا پہ آنا چاہتے ہو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، در مصطفیٰ پہ آؤ، نہیں اور کوئی مفر مگر، ادھر کو چھوڑ کے کوئی فرار ہونے کی جگہ کوئی نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، جو وہاں پہ ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ادھر راضی کرو رسول اللہ کو۔ اور جو میں نے شعر پڑھا ہے اس کو ذرا سنے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو بھی ہے۔ آپ نے کہا چلو میں کسی کا نام بھی لے لیتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ بولو تو نا، وہ جڑا بھی ہوئے، جڑا سرکار کو چھڑ کے کسی پاسے بھی جائے گا پھر لفظ بڑے بہت بڑے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں تمہیں نام بھی لے کے بتا دیتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو، نام آگے دیکھا کس کا لیا، سفر تو کرنا یار اعلیٰ حضرت۔ اگلے شعر میں دیکھا کہ لیم ہے خلیل اللہ اللہ جد الانبیاء، یار کوئی چھوٹا بندہ لے کے آیا، جد الانبیاء کو لے کے آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لے آئے، آگے لے آئے، کہتے ہیں ادھر تو ابراہیم جیسے بھی سر جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں، تو کیا چیز ہے، تو کیا چیز ہے کہ تو رسول اللہ کے چھوڑ کے جائے، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم جیسے بھی ہاتھ باندھے نظر آتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، قیامت کا دن حشر کا میدان ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کریں گے یا مصطفیٰ، اے پیارے مصطفیٰ۔ حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں، ولا فخر، فخر کوئی نہیں، جتنے نبی ہیں ان کی امتیں سارے جھنڈے کے نیچے ہوں، وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو، فخر والی بات کوئی نہیں۔ اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ہی آگے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے مصطفیٰ مجھے بھی اپنے جھنڈے کا سایہ دو نا، مجھے بھی جھنڈے کے سائے نیچے جگہ دو نا مصطفیٰ، میں وہ ابراہیم ہوں جس نے بیت اللہ بنا کے تیری آمد کے لیے دعا مانگی تھی، میں نے تیرے میلاد کو پڑھا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، میں نے کہا تھا کہ یا اللہ بیت اللہ تیرا در بنا ہم نے دیا ہے، بسانے والا محمد تو بھیجے۔ یارو ذرا اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہے حضور کا امتی ہونا کوئی اپنی تھوڑی آپ کی شان ہے، حضور کے امتی کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آگے عرض کریں گے جھنڈے کا سایہ دو، یہ تیری اور میری شان ہے کہ اللہ کے نبی تجھے بلا بلا کے اپنے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی۔ ذرا سنو اور ناز کرو اپنے امتی ہونے پہ اور اپنے نبی کی عظمت پہ ناز کرو۔ دیکھو اللہ نے تمہیں کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ حدیث ہے، حدیث مبارکہ اللہ کے حضرت عمر راوی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کو اللہ سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آپ مانگ کے لیا تھا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے آپ بولا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہیں فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہیں فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے
حضرت عمر کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت حرمت علی الانبیاء، اللہ نے سارے نبیوں پہ جنت کو حرام کر دیا۔ کب تک؟ حتی ادخلھا، جب تک میں میلاد والا نبی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک میں نہیں چلا جاتا تب تک کوئی نبی جا سکتا۔ اچھا یہاں تک تو بات سمجھ آئی، لیکن اگلے لفظ دیکھو اور اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ ساتھ ہی فرمایا وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں پر بھی جنت کو تب تک حرام کر دیا ہے جب تک میری امت امت مصطفیٰ جنت میں داخل نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یار اتنی عظمت، اتنی شان۔ 120 صفحے ہوں گی قیامت والے دن، کتنی؟ 180 صفحے صرف امت مصطفیٰ کی ہوگی، 80 صفحے۔ اور دیکھو نا ذرا تصور کرو، ذرا اپنے آپ کو دیکھو اور ذرا وہ منظر ذرا ذہن کے اندر لاؤ کہ آپ کھڑے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پچھلی امتیں تب تک نہیں جا سکتی جب تک آپ سارے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور پچھلی امتوں میں نظر تو گڑاؤ پیچھے کون کون کھڑا ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پیچھے آپ کو حضرت آصف بن برخیہ بھی نظر آئیں گے۔ کون آصف بن برخیہ؟ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں سورۃ جو سلیمان ہے نا، سورۃ نمل، اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لا کے حاضر کر دیا تھا۔ پیچھے کھڑے ہیں، نظر پڑے گی حضرت آپ کی تو بڑی شان ہے، آپ پیچھے کھڑے ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہے، آپ کا تذکرہ تو رب نے قرآن میں کیا ہے، آپ نہیں جنت میں جاتے۔ وہ بھی بولیں گے، وہ کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، میرے تذکرے تمہارے رب نے تمہاری کتاب اللہ کی نبی کی کتاب قرآن میں کیے ہیں، قرآن میں میرا ذکر بھی موجود ہے، اللہ نے شانیں بڑی عطا کی۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے میں محمد والا نہیں ہوں، میں جا نہیں سکتا جب تک تم نہیں جاتے۔ پہلے تمہاری باری آئے گی، میری باری بعد میں آئے گی۔ آپ نظر دوڑائیں گے پیچھے آپ کو صحابہ کہف بھی کھڑے نظر آئیں گے، صحابہ کہف بھی ہاتھ والے کھڑے ہیں۔ حضرت آپ نہیں جاتے، آپ کے نام کی پوری صورت آ گئی قرآن میں، اور یارو آپ کے تو نام کی بڑی برکتیں ہیں، آپ کا تو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا پوری صورت اتاری، حضرت آپ کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی کہیں گے مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، شانیں بڑی ہیں، مقام بڑا ہے، لیکن جب تک نہیں جا سکتے جب تک محمد والے نہیں جائیں گے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ کیسے ملا؟ تو نمازیں پڑھ کے لیا، آج کل کے لیا، آپ نے عمریں کر کے یہ محفلیں کروا کے آپ نے یہ مرتبہ لیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کو ملنے والے رتبے اور مرتبے دیکھے نا عالم ارواح کے اندر، یہ بھی روایت میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے چہرے دیکھے چمکتے ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے موسیٰ کو نہیں مل جاتی۔ آپ کے لیے موسیٰ بھی دعائیں مانگتے رہے یا اللہ یہ امت مجھے نہیں مل جاتی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے بھی دے دیتے، لیکن مسئلہ یہ ہے یہ دے چکے ہیں، یہ امت دے دی ہے۔ یا اللہ کسے دی ہے؟ کسے دی ہے؟ فرمایا اپنے سونے محمد کو دی ہے، محمد مصطفیٰ کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہاتھ اٹھائے تھے، ہاتھ اٹھائے تھے، پھر روایت میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے جولی پھیلا لی، جولی پھیلا لی۔ اللہ میں موسیٰ اب کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اب یہ کہنا چاہتا ہوں اگر امت نہیں ملتی تو نہ صحیح، مجھے بھی محمد کا امتی بننے کا شرف عطا فرما دے، میں بھی امتی بن جاؤں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جی کس کا مرتبہ دیکھا تو ان کو پانے کی آپ کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، کیا آپ کا دیکھا، میرا مرتبہ دیکھا، ان کا مرتبہ دیکھا، ان کا مرتبہ دیکھا، حاجی صاحب کا مرتبہ دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام رب کی بات کا میل کرتے نہیں، ان کا مرتبہ دیکھا جنہیں ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اس کا مرتبہ دیکھا جس کو عمر فاروق کہتے ہیں، جنہیں مولا کائنات کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، علی حجویری کا دیکھا، معین الدین چشتی اجمیری کا مرتبہ دیکھا، ان کے مرتبے دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس امت کو پانے کی دعائیں مانگی ہیں۔ یہ وہ امت ہے، امت
حج سے ملا، نہ زکات سے ملا، نہ اعمال صالحہ سے ملا، یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی نسبت سے ملا ہے، حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے۔ اور بن مانگے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضور کی اگر امت کی یہ شان ہے تو پھر عظمت مصطفیٰ کیا ہوگی، حضور علیہ السلام کی اپنی عظمت۔ ایک آخری حدیث مبارکہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ یہ وہ ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ، اللہ کے فضل ہمارا کیتا ہے، کیونکہ میرے رب نے وعدہ کر لیا ورفعنا اللہ کا، یہ ذکر اوپر ہی جائے گا۔ آج کل ہر چیز گر رہی ہے، ہر چیز کی ویلیو گر رہی ہے، لیکن الحمدللہ آج بھی ذکر مصطفیٰ چڑھ رہا ہے اور قیامت تک چڑھتا رہے گا، چڑھتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بلند کرنے کا وعدہ آپ اور میرے رب نے قرآن میں کر لیا۔ اور جب کوئی آپ ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں، آپ کسی قاری صاحب سے سنیں، کسی عالم دین سے سنیں، کسی پروفیسر صاحب سے سنیں، کسی ڈاکٹر صاحب سے سنیں، جب بھی کوئی امتی اپنے نبی کا ذکر سنتا ہے یقیناً سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہی مزہ ہوگا جب ذکر بھی ذکر مصطفیٰ ہو اور کرنے والا بھی آپ مصطفیٰ ہو، ذکر بھی مصطفیٰ کا ہو، زبان بھی مصطفیٰ کی ہو۔ سنو حدیث مبارکہ، سیاستہ کی حدیث ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کچھ صحابی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نبیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، انبیاء کا ذکر ہو رہا تھا، اور حضور تشریف لے گئے اس محفل میں۔ سرکار آج ہم بھی کہتے ہیں، سنا ہے آپ ہر محفل میں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ ہر امتی یہ تڑپ رکھتا ہے یا رسول اللہ ایک دفعہ پھیرا ڈال دیں۔ وہ کتنے خوش قسمت، اس لیے کسی نے کہا تھا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، جب دل کرتا تھا چہرہ مصطفیٰ تک لیتے تھے۔ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار تشریف لیے، جیسے یہ اوڑ ہے نا کہ ادھر کوئی بندہ پیچھے کھڑا ہو تو میری توجہ نہ ہو سکے، حضور فرماتے ہیں میں نا ایک ستون کی اوڑ میں ہو گیا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں، لیکن میرا دل تھا کہ سنو یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب ایک صحابی بولے، آپس میں وہ باتیں کر رہے، ان کو نہیں پتا کہ حضور بھی ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ ایک نے کہا، یہ حدیث مبارکہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک نے کہا یار حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ وہ صفی اللہ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں۔ اس نے کہا یار شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ کسی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے، وہ کلیمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے، کیا شان ہے، وہ کلیم اللہ ہیں۔ جب صحابہ نے پچھلے نبیوں کے تذکرے کیے، حضور نے سنے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے، صحابہ کی نظر پڑی، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم جو ذکر کر رہے تھے نا، میں اپنے کانوں سے تمہارا ذکر کرنا سن رہا تھا، ایسے ہی بات ہے جیسے تم کہہ رہے تھے، مسئلہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ شانیں ان کی بڑی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ کلیم اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ حضرت جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، وہ صفی اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیمت اللہ اور روح اللہ ہے۔ ساتھ ہی سرکار نے فرمایا ادھر بھی تو نظر ڈالو نا، ادھر دیکھو، آنا اللہ و آنا حبیب اللہ، میں بھی اللہ کا حبیب بن گیا۔ ادھر کوئی کہیں چھوڑی ہے، ادھر بھی تو دیکھو، اللہ و آنا حبیب اللہ۔ اگر کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی کلیمت اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، میں ادھر دیکھو میں بھی حبیب اللہ بن کے آیا۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا، اس کی تشریح کے اندر مفتی احمد یار خان گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت پیرا لکھا، ایک دو صفحے کے اوپر، وہ کہ کلیم کسے کہتے ہیں، حبیب کسے کہتے ہیں، جو ہے وہ خلیل کسے کہتے ہیں، حبیب کی بڑا آپ نے وضاحت کی۔ اگر میں آپ کو اس کی ساری گفتگو کا نچوڑ چند جملوں میں بیان کر دوں تو پتہ چل جائے گا حضور کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سن لو کہ جو مٹی سے مورت بنا کر، مٹی سے مورت پرندے کی بنا کر اس میں پھونک مار کے جان پیدا کر دیتا ہے، اسے عیسیٰ کلیمت اللہ کہتے ہیں۔
یا الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، ہم اس نبی کا گیت گا رہے ہیں، اس نبی کے ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ جو ہمارا ذکر کرنا ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما کے اس کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے، ہماری آخرت بھی بہتر